اور اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف کو چاہیے، یعنی اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ جب اعتکاف میں بیٹھے تو ساتھ اس کی بھی نیت کرے کہ میں اس اعتکاف میں لیلۃ القدر، شب قدر کو پانے کی کوشش کروں گا۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، اعتکاف آخری عشرے میں اسی لیے تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اتنی برکت والی رات کو ڈھونڈ سکے، اتنی برکت والی رات جسے لیلۃ القدر اور ہم شب قدر کہتے ہیں، اس کو ڈھونڈ سکے۔ اب لیلۃ القدر ہے کیا؟ اب جب اس کی فضیلت سامنے آئے گی تو پھر اعتکاف میں بیٹھنے والے اس کے لطف کو لیں گے اور اس کو حاصل کرنے کی تمنا فرمائیں گے۔ کیا مطلب؟ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے سارے سال میں ایک ایسی مبارک رات کو تمہاری طرف بھیجا ہے، اگر اس رات کو کوئی بندہ تھوڑا سا جاگ کے اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کچھ لمحوں کا ثواب نہیں دوں گا، کچھ ایک رات کا ثواب نہیں ملے گا، ایک رات جاگے تو اسی رات کا ثواب ملے نہ بابا۔ اب اللہ کی رحمت ایسی جوش و خروش میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس رات کو جو لیلۃ القدر شب قدر کی رات ہے، اس رات کو جو بندہ اٹھے اور اللہ کی عبادت بجا لے آئے اور اس رات شب قدر اس کو میسر آ جائے، اللہ فرماتے ہیں 1000 مہینے کی قبول عبادت کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ 1000 مہینے کو جب آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ بنتا ہے 84 سال، یعنی 84 سال کی عبادت۔ اور عبادت بھی نہیں، آپ اگر کوئی 84 سال عبادت کر لے، اگر اللہ کسی کو یہ مہلت دے دے اور وہ کر لے، اب اس کے اندر ریا آ جائے، تکبر آ جائے، دوسرے کے لیے کرنا آ جائے، یا اس عبادت کو غلط کر رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں وہ قبول ہوگی؟ وہ اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ آخری راتوں کی طاق، یعنی آخری جو عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 23 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 25 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 27 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 29 کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات کو اگر کسی بندے نے، یعنی وہ بندہ 5 راتیں مسلسل جاگتا رہا، عبادات میں گزارتا رہا، اور اللہ کی طرف سے کسی ایک رات میں تو اب ضرور لیلۃ القدر آنی ہے، اور اس نے اسی عبادت کے لمحات کو سمیٹ لیا، تو اللہ فرماتے ہیں 84 سال کی عبادت نہیں، 84 سال کی قبول عبادت کا ثواب عطا فرماؤں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ہمارے کچھ علماء کرام فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کی ایک رائے یہ ہے کہ باہر رہنے والا بندہ، یعنی اپنے گھروں میں رہنے والے بندہ، اپنی دکانوں اور اپنے کاموں میں رہنے والا بندہ جو مسجد کے ماحول سے باہر اعتکاف میں نہیں ہے، اس کو تو جب تک رات کو جاگے گا نہیں، جب تک عبادات میں شامل نہیں ہوگا، تو اس کو وہ لیلۃ القدر نہیں ملے گی اور اس کے ثواب سے بھی محروم ہے۔ لیکن اعتکاف کرنے والے کو اللہ کی اور فضیلت کیا ہے؟ علماء کرام کی یہ بھی رائے ہے کہ اعتکاف کرنے والا کیونکہ جیسے ہی اعتکاف میں داخل ہوتا ہے اس کی نیکیوں کا میٹر شروع، اس کی نیکیوں کا سیزن شروع۔ اب یہ سوئے تو بھی اعتکاف والا عبادت میں ہے، یہ کھائے تو بھی عبادت میں ہے، یہ بیٹھے تو بھی عبادت میں ہے، یہ خاموش رہے تو بھی عبادت میں ہے، کیونکہ سارا اعتکاف عبادت ہی عبادت ہے۔ یہ بندہ سویا ہوا ہے، اب یہ منہ سے پڑھ کچھ نہیں رہا، جاگا بھی نہیں ہے، لیکن اعتکاف میں سویا ہوا ہے، تو اللہ کا کیا رحمت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اعتکاف والا اگر شب قدر کی رات کو سویا ہوا ہے، اللہ پھر بھی سونے کی برکت کو عبادت بنا کے اس سونے کی برکت سے بھی اس بندے کو 84 سال قبول عبادت کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اتنی بڑی رحمتوں سے اگر اب بھی اعتکاف والا محروم رہے تو بس ہم کہتے ہیں پھر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اعتکاف والا اٹھے ہی نہیں،
اگر اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے اس رخصت کا ناجائز فائدہ تو نہ اٹھاؤ نا۔ اگر کسی کو باپ کہہ دے اپنے بیٹے کو بیٹا بس میں کما رہا ہوں تو عیاشی کر، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کمائے اور یہ عیاشی کرے، اس کو چاہیے باپ کی بات کو سمجھے کہ میں دے رہا ہوں آپ اس کو بھی استعمال کرو، اور آپ بھی بالغ ہیں، آپ بھی جائز ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے آپ بھی کمانے کی ہمت فرمائیں، تو اللہ کے سامنے اعتکاف والا اٹھے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ کی خاص توجہ اس کی طرف ہوگی۔ تو سارے نیت فرماتے ہیں انشاءاللہ۔